اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما عاد فاستكبروا في الارض بغیر الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا بآیاتنا یجحدون۔ کل پچھلے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ہر قوم کے پاس جو ہے پیغمبر کو بھیجتے تھے، اور جو بھی پیغمبر آتے تھے کوشش یہ کرتے تھے کہ لوگوں کو آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی ان کو بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور بچانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اس دنیا کے اندر۔ کس کی عبادت کرو؟ ایک اللہ کی۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر کسی کو رسول یا پیغمبر بنا کر بھیجنا ہوتا تو لأنزل ملائکۃ، کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ کیا ہے؟ کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتا۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ فإنا بما ارسلتم به کافرون۔ تو یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم لے کر آئے ہو، جس چیز کا ہمیں دعوت دیتے ہو، جو بھی پیغام لے کر میرے پاس آئے ہو، ان سب چیزوں کو ماننے سے ہم انکار کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ ان تمام باتوں کو، ان تمام صحیفوں کو جو دعوت تم دے رہے ہو، ان سب چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ہم نہیں مانیں گے ہم۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَأَمَّا عَادٌ۔ تو جو پھر قصہ یہ ہوا کہ عاد کے ساتھ یہ لوگ جو ہے قوم عاد والے جو ہیں فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کے اوپر انہوں نے بغیر الحق، ناحق جو ہے تکبر اختیار کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ تکبر میں آ گیا تھا، گھمنڈ میں آ گیا تھا۔ اور وقالوا من اشد منا قوة، اور ان سب لوگوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اس دنیا کے اندر؟ کیا کہا ان لوگوں نے؟ کہ دیکھو، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہو سکتا ہے، بہت طاقتور ہیں ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اولم یروا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ الذی، جس اللہ نے خلقہم، ان سب کو پیدا کیا ہے، تو ہوا اشد منہم قوة، تو وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے کہ نہیں؟ جس اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اتنے ہم سے زیادہ طاقتور تو وہ ہے۔ ہم تو ایک گھر کو چلا رہے ہیں، 2-3 لوگ فیملی میں ہیں، سمجھتے ہیں کہ جو ہم ہی سب کچھ ہیں، لیکن ایک اللہ ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے کہ نہیں چلا رہا؟ ہر جگہ کا نظام چلا، کہیں کا کوئی بند نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پہ لوگ جو ہے اللہ کو پکار رہا ہے اور دوسرے ملک میں کوئی اور پکار رہا تو اس کی آواز اس کی بات کو نہیں سن پا رہا ہے۔ ایک وقت میں اگر لاکھوں اور جتنی بھی دنیا کے اندر انسان ہے، سب کے سب لوگ ایک بیک وقت میں سب ایک جگہ جمع ہو کر اللہ سے دعا مانگے، اور ہر آدمی اپنی اپنی زبان میں دعا مانگے، بھوجپوری میں، ہندی میں، انگلش میں، جو جس زبان کا ہے اس میں اگر دعا مانگے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی میں سب کی دعاؤں کو سنتا ہوں ایک ساتھ۔ بتائیے کہ ان سے زیادہ طاقتور اللہ ہے کہ ہم لوگ ہیں؟ اللہ طاقتور ہے جی۔ ایک چیز دیکھیے کہ یہاں پر کوئی بھی انسان بیان کرتا ہو، ہم ہو یا آپ یا کوئی بھی ساتھی، تو ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جو بیان کر رہا ہے وہ بھی ایک انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم سے زیادہ علماء کرام جو ہے تو غلطی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے۔ یہ گاؤں دیہات میں بہت زیادہ چلتے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، بیان میں الٹا سیدھا بول دیتے ہیں۔ لیکن ہمارا بچپن بھی جو ہے دیہات میں گزرا ہے، لوگ فوراً الٹا سیدھا سوچنے لگتے ہیں اور سب کے سامنے بحث بنا دیتے ہیں کہ ارے ان کو تو بیان ہی نہیں آتا کرنے کے لیے۔ جب اتنا ہی تھا، آپ آ کے خود کر لیجئے، ایک دن آپ خود تفسیر کر لیجئے، سمجھ میں آ جائے گا کہ دن بھر جو ہے آدھا گھنٹہ تھوڑا تفسیر کا مطالعہ کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، تب جا کے یہاں آ کے بولتے ہیں۔ اس میں بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، کیا ہے؟ غلطی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھا کہ جو یہاں بیٹھ کے بیان کر رہا ہے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم سب لوگ دنیا کے اندر سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے استاد جو ہے ہمیشہ یہ بات کہتے تھے کہ دیکھو، اگر دنیا میں کچھ بننا ہے، کامیاب بننا ہے، کچھ بننا چاہتے ہو اور لوگوں کی دلوں میں بسنا چاہتے ہو، تو ایک چیز یاد رکھو کہ ہمیشہ اس دل میں یہ خواہش رکھو کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔
جس دن تمہارے دل کے اندر یہ گھمنڈ تکبر آ گیا کہ ہم کو بہت کچھ آتا ہے کہ تم کو کچھ نہیں آتا ہے، جس دن اس دل میں یہ خواہش پیدا ہو گیا کہ ہم کو بہت کچھ آتا ہے کہ تم کو کچھ نہیں آتا ہے، پھر تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اس لیے ہمارے دل میں یہی ہمیشہ خواہش رہتی ہے کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے۔ جماعت کے ساتھی ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے تو ان لوگوں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، سب سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر دل کے اندر خواہش ہو تو ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور جو بھی لوگ بیان کر رہے ہیں ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ اس بات کو ہم بھی اور اپنے آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، اس کا خیال رکھیں ہم لوگ۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا کہ بھلا دیکھو کہ ہم جو ہیں سب سے زیادہ کیا ہیں، طاقتور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ بھلا ان کو یہ معلوم نہیں ہے، کیا یہ دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس زمین کے اوپر اتنے سارے مخلوق پیدا کیے، تم کو پیدا کیا، تو تم سے زیادہ طاقتور ہم ہیں کہ تم ہے کہ نہیں؟ تو کون طاقتور ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے ہماری آیتوں کا انکار کر دیتے تھے، ہماری باتوں کو مانتے ہی نہیں تھے، ہماری آیتوں کا کیا ہے، انکار کر دیتے تھے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، سب کچھ کھانے کو مل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کو دین کی باتیں اور اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تب ان کو تھوڑی سی بات جو ہے دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگتی ہے، پھر اس وقت وہ انسان جو ہے اللہ اور اللہ کو ہی یاد کرتا ہے۔ لیکن اس وقت کیا ہوا، اب جو ہونا تھا تو وہ ہو گیا۔ تو اس لیے ہمیں زندگی کے اندر کیا ہے، جو بھی کوئی بات کہے، نصیحت کی بات یا کوئی بھی جو ہو، تو ان کی باتوں کو سنیں۔ کیا ہے، ان کی باتوں کو سنیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے تو کسی کا بھی دل پھیر سکتا ہے، چاہے تو عمل کریں، نہ چاہے تو کوئی بات نہیں ہے بھائی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ، اب یہ سارے لوگ جو سمجھیے کہ تکبر میں، گھمنڈ میں آ گئے تھے، کہنے لگے ہم طاقتور ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، تو ہم نے ان کے اوپر ایک نحوست والے دن جو ہے ایک ایسی ہوا بھیجی، ایک ایسی جو ہے آندھی جو ہے خوب تیز بھیجی کہ ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے اس دنیا کے اندر اس کو بہت ہی ذلیل اور بہت ہی خراب عذاب کا ان کو مزہ چکھایا۔ تو اس کے تفسیر میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے 3 سال تک بارش نہیں ہوئی تھی۔ کتنی بھاری عذاب ان لوگوں کو دیا، 3 سال تک بارش کچھ بھی نہیں، صرف ہوا چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، ہوا چل رہی ہے 3 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک بارش نہیں ہو رہی تھی، لگاتار 3 سال جو ہے خوب تیز ہوا چل رہی تھی۔ اسی ہوا کی وجہ سے یہ سارے کے سارے لوگ جو ہلاک برباد ہیں۔ جی، اور اسی میں یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے، کسی بھی کہیں سے اگر ناراض ہوتا ہے اپنے بندوں سے، تو اس علاقے میں، اس بستی میں جو ہے، اس بستی کے اوپر جو ہے بارش کا آنا جو ہے بند کر دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بارش بند ہو جاتی ہے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اپنے بندوں سے، کسی علاقے یا گاؤں سے یا اپنے بندوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر، اس بستی پر جو ہے بارش کا آنا کیا کرتے ہیں؟ بند کر دیتے ہیں۔ لگاتار دھوپ چل رہی، مرو سب بچے۔ ہاں، پھر جا کے اگر اللہ تعالیٰ سے ہم اور آپ مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، نمازی استسقاء ادا کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہو تب جا کے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کے بعد بارش ہو۔ کیا ہے؟ اس کے بعد بارش ہو۔ یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر کیا کیا کہ لگاتار 3 سال تک جو ہے بارش کو جو ہے روک دیا، خوب تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ سرسرن ایام نحسات جو ہے کہ معنی آتے ہیں، سرسرن کے معنی آتے ہیں ایسی ہوا جس سے لوگوں کا چہرہ جھلس جائے۔ تو اب دیکھے ہوں گے کہ جب دھوپ تیز رہتی ہے، ہوا جو چلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لو والی ہوا، لو کہتے ہیں نا۔ اسی طرح کہ قرآن نے کہا سرسرن، ایسی ہوا جو بالکل سر اس کا چہرہ جھلس جاتا ہے، لو جو ہے لگ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور یاد رکھو کہ آخرت کا عذاب اس سے زیادہ دردناک، اس سے زیادہ رسوا والی ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب تھا جو 3 سال تک جو ہے خوب تیز ہوا چل رہی ہے، بارش کو نہیں ہو رہی ہے، یہ دنیا کا عذاب تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کا عذاب اس سے زیادہ بھاری ہے۔ جی، اور وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ،
اور ایسے وقت میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکا. کیا ہے؟ ایسے وقت میں کوئی مدد نہیں کر سکتا ہے. جی ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر مصیبت بھیجتا ہے تو آپ دیکھے ہوں گے کہ ایسا بندہ خوب پریشان ہو جاتا ہے لیکن کوئی ساتھ نہیں دیتا ہے. دیکھے ہوں گے آپ. یہ اس لیے کہ پہلے اس بندے کو اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی کوئی چھوٹی موٹی مصیبتیں بھیجتے رہتا ہے تاکہ بندہ سدھر جائے. لیکن جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ سدھرنے والا ہے نہیں، بہت حد سے زیادہ ہو گیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجتا ہے اور یہ سب سے معافی مانگتے رہتا ہے، سب سے مدد مانگتا ہے، کوئی مدد نہیں کرتا ہے. ایسے وقت میں انسان پریشان ہو جاتا ہے. جی اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ اما سمود. اب جہاں تک بات ہے قوم سمود کا، تو فہدیناہم، تو ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھلایا تھا. کیا کیا تھا؟ ہم نے ان کو سیدھا راستہ دکھلایا تھا. لیکن فاستحبوا العمی علی الہدی، لیکن ان لوگوں نے سیدھا راستہ کے مقابلے میں اندھا رہنا اور غلط راستے کے اوپر رہنا ان کو زیادہ پسند آیا. کیا ہے؟ ان کو سیدھا راستہ سمجھ میں نہیں آیا. ان کو جو ہے ہدایت کے راستے پر جانے میں مزہ نہیں آ رہا تھا. ہے کہ نہیں؟ ایسے ہوتا ہے نا کہ نیکی کے کام میں لوگوں کو گھسیٹ کے لانا ہوتا ہے. آپ صرف ایک مرتبہ اعلان کر دیجئے کہ جو ہے مہابیر پور یا کہیں پر جو آرکسٹرا ہو رہا ہے، بس ایک مرتبہ اعلان کر دیجئے، ہو گیا. اب تو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آج کل. ایک کو معلوم ہو گیا تو سب دیکھیے گا بغیر جو ہے معلوم کے سب پہنچ گئے. اگر یہاں پر ایک مہینہ پہلے اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں جگہ جلسہ ہے، لگاتار اعلان ہو رہا ہے، پھر بھی لوگ جو ہے 100 200 300 لوگ پہنچ گئے. یہ حال. تو نیکی کے کام میں کیا ہے، آج ہم لوگ بہت دھیرے دھیرے چل رہے ہیں، بہت کم جو ہے لوگ وہاں نظر آئیں گے. اور برائی والے کام میں، غلط کام میں دیکھیے کہ بہت زیادہ رہتے ہیں لوگ. یہ کون کرا؟ شیطان ہی سب کروا رہا ہے. لیکن شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم آپ کے بندوں کو خوب بھٹکائیں گے، تو اپنا کر رہا ہو. اور شیطان آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا ہے. انسان مایوس ہو جا رہا ہے لیکن شیطان ابھی تک مایوس نہیں ہوا. اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا ہے اللہ سے، اس کو یقین ہے کہ میرا اللہ جو ہے میرے وعدوں کو قبول کیا ہے، اور یقین ہے کہ ہم جس بندوں کو بھی بھٹکائیں گے وہ ضرور بھٹکے گا. تو اپنا کام کر رہا ہے. اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. تو ایسا ہوا کہ ہم نے ان کے اوپر ایسا سخت عذاب، ایک ایسی آواز بھیجی جو ان کو جو کچھ بھی وہ کمائے تھے، جو اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے، اس کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. اور اللہ نے سب کو جو ہے سراپا ذلت میں جو ہے ہلاک و برباد کر دیا. سب کو جو ہے سب کے اوپر عذاب آیا، سب لوگ کیا ہو گئے؟ ہلاک و برباد ہو گئے. یہ انجام ہوا. تو ہمیں کبھی بھی طاقت پر، نیکی پر، کسی بھی چیز پر، پیسے پر، گھر پر کبھی گھمنڈ نہیں کرنی چاہیے. جو اللہ آپ کو طاقت دیا ہے، جو اللہ آپ کو دولت دیا ہے، جو اللہ آپ کو شہرت دیا ہے، جو اللہ آپ کے گھر جو صحیح طریقے سے بنا کے دیا ہے، وہ اللہ چھین بھی سکتا ہے. اور چھیننے میں 10 سے 20 سیکنڈ لگیں گے. بس ایک منٹ تکبر کریے، گھمنڈ کیجیے، پھر چھین جائے گا. دینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے دیتے ہیں، دھیرے دھیرے دیتے ہیں، لیکن جب لیتے ہیں تو فوراً انسان فقیر بندہ ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ بالکل فقیر ہو جاتا ہے وہ انسان. تو ہمیں کبھی بھی جو اپنے طاقت پر گھمنڈ نہیں کرنا ہے. جو کچھ بھی اللہ دے رہا ہے اس پہ ہم خوش رہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہیں. اسی میں ہماری بھلائی ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.